رسوله الكريم كريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله أحب حسين. سبحان الله. آمنت بالله صلى الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. روز بڑھ جائے الصلاة يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين. سبحان اللہ. جتنے بھی حضور کے غلام بیٹھے ہو اجسان خوش نصیبی کے یہ مقدس ایام اللہ نے اصل کی نصیب فرمائے. سبحان اللہ. اور یہ بھی خوش نصیبی کے ساڑھے سینیاں اللہ نے آل رسول دی محبت پیدا فرمائے. سبحان اللہ. آل بیت رسول دی محبت پیدا فرمائے اور اسے محبت دی وجہ تو آج محفل سجی ہے. یہ 11ویں شریف تے ہر مہینے ہوندی ہے لیکن آج اس خاص محفل نو خاصہ یہ اصل ہے کہ ذکر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام دی جاگا. چندہ شاعر ساتھیاں نقائش اکثر میں پڑھدا ماں آپ دی شان تے محبت میں درود پاک پھر پڑھ ساتے اشعار بھی پڑھ ساتے تو سارے مل کے پڑھنا ہے نام محبت میں پڑھ لو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. روز پڑھ جائے صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عشق حسین عشق حسین عشق حسین بولو سارے عشق حسین سجا ہاتھ چاہ کے پنجوریاں کھول کے عشق حسین عشق حسین عشق حسین عشق حسین
حسین اللہ دی چاہت دراز ہے عشق حسین اللہ دی چاہت دراز ہے حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ اسی سے پیار کرتا ہے جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے سبحان اللہ احب اللہ من احب حسین اللہ اسی سے پیار کرتا ہے جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے تو شاعر کہتا ہے حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے اس کے حسین اللہ دی چاہت دراز ہے مولا حسین ساڑے سادوں ناز ہے مولا حسین ساڑے سادوں ناز ہے تسبیح بنا کر کس کو ناز ہے کہ اللہ نے ہمارے سینوں میں حسین کی محبت پیدا کیا مل کر پڑے گا مولا حسین ساڑے سادوں ناز ہے مولا حسین ساڑے سادوں ناز ہے ماشاءاللہ آج کا یہ جو پروگرام ہے اور ساؤنڈ اپریٹنگ جو ماشاءاللہ کر رہے ہیں میرے ساتھ راولپنڈی سے لاسانی ساؤنڈ والے ساتھی خصوصی طور پہ خلیفہ رضوان قادری صاحب کی دعوت پہ تشریف لائے ہمارے کاشف قادری صاحب ہیں خرم قادری صاحب بڑے درینہ ساتھی ہیں اور ہمارے جتنے بھی پروگرام اس کے 11ویں شریف کے ہوتے ہیں پنڈی پہ یہ ساؤنڈ لگاتے ہیں تو آج خصوصی طور پہ رضوان قادری صاحب نے ان کو دعوت دی اور آج آپ کو ساؤنڈ اپریٹنگ میں فرق بھی محسوس ہو رہا ہوگا اور مجھے بھی بڑی تسکین حاصل ہو رہی ہے اس لیے آپ بھی سرور میں ڈوب جائیں تاکہ برکتیں جھولیوں میں آئیں اور سمیٹ کر جب گھروں میں جائیں تو مالا مال ہو کر جائیں مولا حسین ساڑے سادوں ناز ہے مولا ناز ہے حسین ساڑے میں سانوں ناز ہے فرمائے وہ ادا جب حضور سجدہ پاک میں ہے اور پشت پاک میں مولا حسین سبحان اللہ عبادت رب کی ہو رہی ہے نماز رب کی پڑھی جا رہی ہے سجدہ رب کی بارگاہ میں ہے تسبیحات کثرت سے بڑھتی جا رہی ہے 3 سے 5 ہوتی ہیں 5 سے 7 ہوتی ہیں 7 سے 9 ہوتی ہیں 9 سے 11 ہوتی ہیں 11 سے چلتی 72 تسبیحات حضور پڑھتے ہیں اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ جب حسین اپنی مرضی سے اتریں گے تب ہی آج یہ سجدہ ختم ہوگا جب تک حسین چاہتے ہیں سجدہ جاری رہے گا وہ ادا کیا تھی سمت فرمائیے گا اللہ بھی دیکھنا خداس دی ادا وہ منظر چشمے فلک بھی دیکھ رہا تھا زمینیں بھی دیکھ رہی تھی آسمان بھی دیکھ رہا تھا اللہ بھی اپنے محبوب کو خوش ہو کر دیکھ رہا تھا وہ منظر کیا تھا اللہ بھی دیکھنا خود کہ پشت نبی بیٹھے جاری نماز ہے جاری نماز ہے جاری نماز ہے پشت شبید بیٹھے
جڑا اس در دا سوالی بن گیا وہ خالی نہیں رہا. سبحان اللہ. یہ حقیقت ہے اور مسلمہ حقیقت ہے کہ جو اس در کا سوالی بن جاتا ہے اور اس در سے نسبت جوڑ لیتا ہے وہ خالی وہ خالی کیونکہ ساری دنیا میں بٹتا ہے تو حسنین کا صدقہ بڑھتا ہے. سبحان اللہ. ہم کھاتے ہیں تو ان کا صدقہ ہے, پیتے ہیں تو ان کا صدقہ ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا اعتقاد ہے. ہر ایک سوالی خیرات آن کے, ہر ایک سوالی خیرات آن کے. کیونکہ حسین کون ہے بندہ خدا دا ہو کے بھی بندہ نواز ہے. بندہ خدا دا ہو کے بھی بندہ نواز ہے. بندہ خدا دا ہو کے بھی بندہ نواز ہے. یہ ہماری سند ہے کہ ہم آل رسول کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. بخش دا ذریعہ بڑھ جا ذریعہ انشاءاللہ قبر اس پیش کر سائیں محبت. اللہ تعالیٰ انہ دے پیاریاں دے صدقے نال حسنہ بھی بیڑا پار فرمائے. آمین آمین. آخری شعر ہے اور وہ شعر کیا ہے؟ احمد ملی سند رسول کی تعریف کرتا ہے اور ثناخان مصطفیٰ ہو, حضور کی ثناخانی کرنے والا ہو, تو یہ اس کی سند ہوتی ہے کہ احمد ملی سند چلو آل رسول دی صفت حسین کرنائی تیرا اعجاز ہے.
اللہ رب العالمین جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد میرے آقا مولا ملجا و مآواز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ اور محبت اہل بیت میں چند اشعار پیش کرنے کے بعد اب آپ ذی وقار اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس خالق کائنات نے ہم سب کو معمول کے مطابق جو ہر مہینے آپ اس مجلس کو سجاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر سے آج توفیق بخشی اور ہم اس اجتماعی شکل میں بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر رہے ہیں۔ بہت ہی مختصر وقت ہے اور مختصر حاضری ہے، چونکہ آج صبح تقریباً فجر کی نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد ہمارا سفر شروع ہوا اور ابھی تقریباً یہاں پہ پہنچنے تک کوئی 8-9 جگہوں سے ہوتا ہوا میں آیا ہوں۔ اس میں کچھ جگہوں پہ ملاقاتیں رہیں، محافلیں رہیں، یقیناً تھکاوٹ کی بھی ایک صورتحال جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور واپسی راولپنڈی بھی انشاءاللہ مرشد کریم کی بارگاہ اقدس میں کرنی ہے اور آپ کی یہ محبتیں یہ عقیدتیں ساتھ لے کر ہر دفعہ جاتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور اچھی امیدوں کے ساتھ رخصت ہو کر جاتا ہوں اور جب میرے مرشد کریم آپ کا احوال پوچھتے ہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں اور پھر جب وہ دعا کر دیتے ہیں تو میرا ایمان ہے آپ سب کو اس کی برکت نصیب ہو جائے۔ تو جب بھی یہاں پہ محفل سجے ضرور تشریف لایا کریں۔ ماشاءاللہ یہ رنگ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، یہ ہمارا کارواں بڑھتا ہی جا رہا ہے، یہ قافلہ طویل ہوتا جا رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں وہ وقت قریب ہے جب اس قافلے کی خوشبو دور دراز تک پھیلے گی۔ جو نہیں بھی مانتے انشاءاللہ وہ بھی مانیں گے۔ حضور کا عشق آپ کے سینوں میں جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے یہ دنیا میں بھی آپ کا بیڑا پار فرمائے گا، آخرت میں بھی بیڑا پار، کیونکہ ہماری زندگی کی تو بہار حضور سے ہے، حضور کے دم سے ساری بہاریں ہیں۔ آج یہ ذکر ہو رہے ہیں، یہ میلاد ہو رہے ہیں، یہ عرس ہو رہے ہیں، یہ محافلیں سجائی جا رہی ہیں، گیارہویاں ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیاد میرے مصطفیٰ کا آ جانا ہے۔ کیونکہ شاعر لکھتے ہیں رونقیں زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونقیں زندگی آپ ہیں، آپ ہیں بڑی رونقیں زندگی آپ ہیں، آپ ہیں خوشی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں۔ ساری بہار حضور کے صدقے سے بس اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو عقیدوں کو ایسی مضبوطی بخشے کہ جئیں بھی تو اسی ایمان پر جئیں، جب موت آئے تو اسی ایمان پر اللہ کامل موت نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک حضور کا فرمان ذیشان پاک پڑھا ہے۔ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احبا حسینہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔
اور اللہ اسی سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک اصول شرائط ایمان میں شامل کر لیا گیا کہ بے شک تو نمازی ہے، روزے دار ہے، پرہیزگار ہے، جب تک حسین سے محبت نہیں کرے گا تیری نمازیں بھی قابل قبول نہیں ہیں، تیرے روزے بھی قابل قبول، تیرے حج بھی قابل قبول، تیری عبادات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ فرما ایمان کی شرائط میں یہ شامل ہے کہ حضور کے پیاروں سے بھی پیار کرے گا تب اللہ تیری عبادات کو بھی قبول فرمائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارے ایمان کی شرائط میں شامل ہے، تبھی تو ہم مولا حسین کا نام، ان کی نام کی مالا جپتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سمجھنا یہ ہے کہ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے کیسے ہیں؟ حضرت ام فضل فرماتی ہے میں نے خواب دیکھا کہ حضور کے جسم اثر کا ایک ٹکڑا اترا اور میری گود میں آ گیا۔ میں پریشان ہو گئی کہ جسم اثر کا آپ کے جسم اثر کا ایک ٹکڑا اترا میری گود میں آیا۔ اسی پریشانی کی کیفیت میں دربار مصطفیٰ پہ حاضر ہوتی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے، پریشان ہو گئی ہوں کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو میرے کریم مسکرا اٹھے، فرمایا اے ام فضل پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تو بشارت ہے کہ میری شہزادی فاطمہ کے گھر حسین آنے والے۔ کیا دیکھا؟ حضور کے جسم اثر کا ایک ٹکڑا ہے، حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب فرماتی ہے کہ مولا حسین کی ولادت ہوئی تو خواب کی تعبیر سچ ہو گئی، میں نے حسین کو گود میں اٹھایا، سبحان اللہ۔ تعبیر پوری ہو گئی تو حضور کے جسم اثر کا وہ ٹکڑا میری گود میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اب یہ بات بڑی توجہ سے سنی، حضور نے اپنے سینے سے حسین کو لگایا اور میرے کریم رو رہے ہیں، حضور کے آنسو بہ رہے ہیں، پیارے پیارے موتی چھم چھم برس رہے ہیں۔ حضرت ام فضل فرماتی میں نے پوچھا حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میرے کریم نے فرمایا یہاں سے حسین آئے، وہاں سے حضرت جبریل آ گئے اور آ کر مجھے یہ خبر سنائی کہ کچھ بدبخت لوگ جو دعویٰ تو کریں گے کہ ہم کلمہ گو تھے، ہم بھی مسلمان تھے، میرے اس شہزادے کو شہید کر دیں گے۔ اور مجھے جبریل امین نے اس دھرتی کی مٹی بھی لا کر دی ہے، اے ام فضل دیکھو اس مٹی کی بھی زیارت کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا گھر تھا اور حضور تشریف فرما تھے اور حسنین کریمین کھیل رہے تھے، اچانک سے امام حسین کو حضور نے پکڑ کے اپنے سینے سے لگایا۔ جو سوار ہوتے ہوں حضور کے شان و مبارک پر، جن کا کھیل یہ ہو کہ حضور کی ریش مبارک میں انگلیاں ڈال کے کھیلتے ہوں، اور جن کو جب بھوک لگتی ہو تو حضور کا لعاب پاک پیتے ہوں، اور جن کو جب تشنگی ہو تو حضور ان کے لبوں کو چومتے ہوں، اور حضور جب ان سے پیار کریں اپنے سینے سے لگا کر کہیں ان الحسن والحسین ہما ریحانیہ من الدنیا، یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں جن کا جسم اثر خود خوشبو دار ہو، جن کا پسینہ پاک کا صدقہ پھول اللہ پیدا کر دے، وہ اگر کہے کہ مجھے اس حسین سے اور حسن سے خوشبو آتی ہے، آپ خود سوچیں ان حسنین کریمین کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کا جسم اطہر بھی معطر ہے، حضور کا پسینہ پاک بھی معطر ہے، لیکن حضور اگر کہیں کہ مجھے ان سے خوشبو آتی ہے تو وہ حسین ابن علی، حسن ابن علی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔
جن کے لیے حضور فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں کون؟ مولا حسن اور مولا حسین۔ یہ سردار ہیں۔ ان شہزادوں کی شان یہ ہے کہ حضور جن سے پیار کریں کربلا میں انہی پر تم تیر برساؤ، انہی پر نیزے چلاؤ، انہی پر تلواروں سے وار کرو، اس سے بڑی تمہاری بدبختی ہو کیا سکتی ہے کہ جن کے لبوں کو حضور چومتے رہے ہیں ان لبوں کے لیے تم نے پانی کو بند کیا ہے، انہی کے جسم اثر پر زخم کیے ہیں، ان کے پاک جسموں کے اوپر جب شہید ہو چکے گھوڑے ٹکڑے دوڑائے ہیں، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حسنین کریمین کھیل رہے ہیں، کھیل بھی بڑا عجیب تھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دن حسن بھی کھیل رہے ہیں، حسین بھی کھیل رہے ہیں، اور کشتی ہو رہی ہے۔ کھیل کیا رہے ہیں؟ آپس میں کشتی کا کھیل کھیل رہے ہیں، اور میرے کریم اپنی مسند پاک پہ جلوہ گر ہو کر معزوز ہو رہے ہیں۔ اتنی دیر میں میرے کریم نے فرمایا اے حسن حسین کو گرا دو۔ کشتی لڑنے میں محبت کی بات ہے، میرے حضور نے فرمایا اے حسن حسین کو گراؤ۔ تو سیدہ خاتون جنت حضور کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے عرض کیا ابا جان حضور، اے نبیوں کے بادشاہ تاجدار مدینہ رضی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور حسین چھوٹے ہیں حسن بڑے ہیں، آپ کو تو حسین کو کہنا چاہیے تھا کہ حسن کو گراؤ، آپ نے حسن کو کہا کہ حسین کو گراؤ۔ میرے کریم مسکرائے، فرمایا اے فاطمہ یہاں سے میں حسن کو کہتا ہوں حسین کو گراؤ، سامنے جبریل بیٹھا ہے وہ حسین کو کہتا ہے کہ حسن کو گراؤ۔ جن کا کھیل دیکھنے فرشتے زمین پر آتے ہوں ان حسنین کی شان کا عالم پھر کیا ہوگا؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا اب حسنین کریمین کھیل رہے ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں حسین کو حضور نے سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد میرے کریم رونا شروع ہو گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور رو رہے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ ابھی جبریل میری بارگاہ میں آئے تھے، آ کر مجھے خبر دی ہے کہ میری امت کے ہی دعوے دار ہونے والے کچھ بدبخت لوگ میرے شہزادے کو شہید کر دیں گے، اس دردی کی مٹی بھی لا کر مجھے دی ہے۔ اے ام سلمہ یہ مٹی تم اپنے پاس سنبھال لو، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیسے حضور کا قلب مقدس، اللہ اکبر، کیسے مولا علی شیر خدا، کیسے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ جن کو پہلے بتا دیا گیا ہو کہ یہ ہونا ہے کربلا میں، یہ ہونا ہے کربلا میں، جن کو پہلے بتا دیا ہو، انہوں نے کیسے رب کی رضا میں راضی رہتے ہوئے یہ دعا نہیں کی مولا اس معاملے کو ٹال دے، ان پہ جانتے تھے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ کیسے؟
وہ دعوے دار تھے کہ ہم ان کو ختم کر کے تاج تخت حاصل کر لیں گے، حکومت ہماری ہوگی، سلطنت ہماری ہوگی، پرچار ہمارا ہوگا، نام ہمارا ہوگا۔ وہ خود مٹ گئے، برباد ہو گئے۔ حسین کے بچے آج بھی موجود ہیں، آپ کی نسبت بھی حسین کے بچوں سے ہے۔ فرمایا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو مار ہی نہیں سکتا۔ حسین ایک شخصیت کا نام نہیں، حسین ایک فکر کا نام ہے۔ نیزے کی نوک پہ چڑھ کے جب سر انور تن سے جدا ہے، جو رب کا قرآن پڑھ سکتا ہے، تو ثابت یہ ہوا کہ جو مارنے والے تھے وہ اس دن خود مر گئے۔ حسین اس دن بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ اللہ کو اگلی بات سماعت فرمائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین پر جب تشریف فرما وفد کی صورت سے جب دریائے فرات کے کنارے سے گزرے تو حکم فرمائے یہاں پہ کچھ دیر ہم قیام کریں گے، خیمہ لگا دیا گیا۔ کسی سے پوچھا اس وادی کو کیا کہتے ہیں؟ جو ادھر کا مقامی کوئی تھا بندہ، اس نے کہا حضور دریا کو فرات کہتے ہیں اور وادی کو کربلا کہتے ہیں۔ یہ نام سنتے ہی حضور کے ساتھ جو موجود تھے مولا علی شیر خدا کے ساتھ، وہ کہنے لگے کہ اتنا زار و قطار علی شیر خدا روئے کہ جس جگہ پر آپ بیٹھے تھے وہ زمین گیلی ہو گئی، تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ اتنا آپ روئے کہ وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت علی شیر خدا سے پوچھا حضور روتے کیوں ہیں؟ کہا آج میں رو رہا ہوں، مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا جس دن حضور رو رہے تھے۔ کس کے لیے رو رہے تھے؟ حسین ابن علی کے لیے رو رہے تھے، جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، نبی کے دل کا چین بھی ہے۔ کہا حضور رو رہے تھے۔ فرمایا کیا ہوا تھا؟ کہا ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور رو رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اے علی، جو تیرا بھی بیٹا ہے اور حسین میرا بھی بیٹا ہے۔ جبریل امین نے آ کے مجھے خبر سنائی ہے کہ جس وادی میں حسین کو شہید کیا جائے گا دریا فرات کا ہوگا، میدان کربلا کا ہوگا۔ یہ بات سناتے ہوئے حضور رو رہے تھے۔ آج جب اس وادی سے میں گزرا مجھے حضور کی بات یاد آ گئی۔ اے میرے ساتھیوں یہ وہی وادی ہے جہاں پر میرے گھرانے پر ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے۔ یہ وہ گھرانہ، یہ کون فرما رہے ہیں؟ جو شاہ خیبر شکن بھی ہیں، جو شامل پنجتن بھی ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت ام سلمہ کے گھر یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا، سارے گھر والے بھی موجود ہیں اس گھر میں جن کی شان میں یہ گفتگو کا نزول ہوا ہے۔ حضرت علی شیر خدا بھی موجود، حضرت سیدہ خاتون جنت بھی موجود ہیں، حسنین کریمین علیہم رضوان بھی موجود ہیں، سارے موجود ہیں۔ حضور نے اپنی کملی کو کھول کے ان کو اندر لے لیا کملی۔ ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ روز محشر حضور کی کملی کا سایہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ دعا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ کرتے ہو نا؟ تو جس کو حضور نے اپنی کملی میں لے کر دعا کی ہو کہ اللہم ہؤلاء اہل البیت، مولا یہ میرے گھر والے ہیں،
ان سے ہر رجس کو دور کر کے ان کو خوب پاک کر دے. تو فرمایا 5 تن پاک خود بھی پاک ہیں، جو ان کے ساتھ نسبت کر لیتا ہے اللہ اس کے سینے کو بھی پاک کر دیتا ہے. یہ میرے اور آپ کے کہنے سے پاک نہیں ہوئی. تسی کہتے نا 5 تن پاک کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ قرآن نے ان کو پاک کر دیا، قرآن نے ان کا فیصلہ کر دیا ہے، جس میں حضرت علی شیر خدا بھی موجود ہے. تو شاعر فرماتے ہیں شاخ خیبر شکر شامی گفتگو کا آخری چھوٹی سی بات عرض کر کے جا رہا ہوں کہ جانور بھی جن کی عظمت کو سمجھتے ہوں اور اگر انسان نہ سمجھے تو اس کی بدبختی ہے. ایک عرابی حضور کی بارگاہ میں ایک ہرنی کا بچہ شکار کر کے زندہ پکڑ کے لے کر آیا. حضور کی خدمت اقدس میں پیش کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور کی بارگاہ میں ہی موجود تھا کہ امام حسن کھیلتے کھیلتے حضور کی بارگاہ. اب جب پہنچے تو حضور نے بطور تحفہ وہ ہرن کا بچہ جو ہے امام حسن کو دے دیا. لے جاؤ کھیلو. آپ کھیلتے کھیلتے واپس گھر آئے، آگے امام حسین دیکھ رہے ہیں موجود. آپ نے فرمایا بھائی جان یہ کہاں سے لے کر آئے؟ کہا نانا جان حضور نے تحفہ دیا. کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ نواسے 2 ہوں اور تحفہ 1 کو ملے. میں بھی جا کے لے کر آؤں گا. دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں پہنچے. اولاد کی اولاد ہونا، کسی بچے کا کوئی دادا ہو یا نانا ہو تو بچہ اس سے اسی وقت ضد کرتا ہے جب اس کو اس سے امید ہوتی ہے کہ میری ضد پوری کی جائے گی. کسی کی جرت ہے تھی کہ حضور سے ضد کر سکے؟ یہ شان بھی حسنین کریمین کو اللہ نے عطا فرمائی. آپ کو یہ شان بھی حاصل تھی کہ حضور سے ضد بھی کر لیا کرتے تھے. اس ضد کی کیفیت میں جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو کہنے لگے نانا جان حضور آپ نے امام حسن کو دے دیا، مجھے نہیں دیا، مجھے بھی چاہیے. حضور مسکرا رہے ہیں کیونکہ حضور جانتے ہیں کہیں معاملہ طے ہو رہا ہے کہ حسین کو بھی تحفہ دینا ہے. معاملہ طے ہو رہا ہے کہ حسین کو بھی تحفہ دینا ہے. اب وہ جب شدت اختیار کر گئی نا، خدشہ یہ تھا کہ حسین رونے نہ لگ جائے، اس طلب میں رونے نہ لگ جائے. یہ اپنے نانا حضور سے ان نوازوں کی محبت تھی اور نانا جان کی شفقت تھی. اتنی دیر میں کہ حسین رونے لگتے، دور سے گرنی دوڑتے دوڑتے آ رہی ہے اور ایک اور بچہ اپنے ہاتھ میں اٹھائے حضور کی بارگاہ میں پہنچتا. اب حضور مسکرا رہے ہیں اور میرے کریم تو وہ ہیں جو جانوروں کی بھی بولیاں سمجھتے ہیں. میرے کریم نے فرمایا اے گرنی کیسے آنا ہوا ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور جو پہلے بچہ اس عرابی نے پیش کیا وہ بھی میرا تھا. دوسرا بچہ یہی ہے بس میرے پاس میں، اس کو جنگل میں دودھ پلا رہی تھی. اتنے میں اللہ نے حکم فرما دیا اے ہرنی دودھ پلانا چھوڑ کے ہی میرا حسین رونے نہ لگ جائے. دودھ پلانا چھوڑنا حسین رونے نہ
لگ جائے فوراً اپنے اس بچے کو اٹھا اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ اس میں راز پتہ کیا تھا؟ جنہوں نے اپنے بچے دین اسلام پر قربان کیے ہونا، ساری دنیا مل کے اپنے بچے بھی ان پہ قربان کرتے، وہ بھی کم ہے۔ ہرنی کا بھی اعزاز تھا کہ حضور جو بچے آپ کے دین پر قربان ہوں گے ان بچوں پر میرے بچے قربان ہو جائیں۔ یہ ہرنی کا بھی اعزاز کہ حضور وہ پہلے عرابی پہلا بچہ لے آیا، دوسرا میں خود لے آئی ہوں، قبول فرمائے، کہیں حسین رونے نہ لگ جائے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس سے پہلے حسین کو یہ تحفہ پیش کر دیجئے۔ جن کا رونا اللہ کو گوارا نہیں ہے، جن کا رونا اللہ کو گوارا نہیں ہے، ان پر کربلا میں کیا ظلم اٹھائے گئے ہیں۔ جو رو رہے ہوں، جو ضد کر رہے ہوں، اور اللہ پاک کہاں سے جانوروں کو تعلیم دے رہا ہے، علم دے رہا ہے، سوچ و سمجھ دے رہا ہے کہ ان کا ادب کرو کیونکہ ان کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے۔ ان سے محبت کرو کیونکہ یہ آل رسول ہیں۔ اور محبت کی جب بات آتی ہے، بڑے بڑے فقیروں نے آل رسول کے قصیدے لکھ دیے۔ بات میری مکمل ہو گئی ہے۔ اس اصلاح کے ساتھ، اس شعر کی نصیحت کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں کہ حضور عارف کھڑی فرماتے ہیں، آل نبی اولاد علی سیرت شکل اونادی نام لیا لکھ پاپ نرے میں نندی جاندی بابا سے بلند سینے کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ یہ شان ہے اس گھرانے کی۔ فرماتے ہیں اس لیے تو میں آل اولاد تیری کا میں مرتا، میں کنگال زیانی محمد تائی صدقہ شاہ جیلانی حق اولاد علی واسید سیل علی دستگیر جنادہ دادا کون انادہ سانی آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ ان کا بھی کوئی شانی نہیں، اور
آپ جو نسبت والے غلام بن جاتے ہیں نا آپ کا بھی کوئی ثانی نہیں جن کو نسبت غوث حاصل ہو جائے نا ان کے پاس یہی سب سے بڑی فوج بھی ہے سب سے بڑا ہتھیار بھی ہے ہماری سب سے بڑی دولت ہی یہی ہے میاں صاحب فرماتے ہیں کتے جو درگاہ میرا دے کتے جو درگاہ میرا دے شیرا اتے ہمارے پیران سر پیر محمد واہ پیر ہمارے بڑھے لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت سلامے بھج میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور جن کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام غوث آدم کی سیرت پہ لاکھوں سلام پیر بزم یا رحمت للعالمین یا الہی صدقہ آل رسول اور سلام آج بانا قبول تمام احباب تشریف فرماؤں احباب آواز سے پہلے اعلان سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ العزیز اگلے مہینے میں جو محفل خانہ 11ویں شریف ہے وہ 12 ستمبر بروز اتوار کو انشاءاللہ انعقاد پذیر ہوگی وقت بھی یہی ہوگا انشاءاللہ 4:30-5 بجے تک میں پہنچ جاؤں گا 12 ستمبر بروز اتوار کو انشاءاللہ محفل 11ویں شریف ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو حاضری کی توفیق بخشے انشاءاللہ اور اگلے اتوار کے حوالے سے جناب خلیفہ رضوان قادری صاحب کی قیادت میں عظیم الشان قافلے کا اہتمام ہے جو کہ ہفتے کی رات کو یہاں سے روانہ ہوگا اور 22 تاریخ بروز اتوار کو اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا انشاءاللہ تو اب احباب سے گزارش ہے کہ اس قافلے میں بھی بھرپور شرکت فرمائیں اور اپنے مرشد کریم کی در پہ آ کے براہ راست آپ کے چہرے کی زیارت سے مستفیض ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اس میں بھی شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین پروردگار عالم جتنی دیر بھی محفل پاک کی مختصر سا تیرا ذکر کیا حاضری پیش کی مولا کریم اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ پیش کرتے ہیں مولا قبول منظور فرما حضور شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی
تعالیٰ عنہ کی بارگاہ غوثیت میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما اور بالخصوص شہداء کربلا آپ جان نثاروں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا درجہ قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم جناب ناظر صاحب ملک مظہر صاحب ان کے برادر محترم اس دار فانی سے پردہ فرما چکے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ ان کو غریق کی رحمت فرمائے، ان کے درجات میں مولا بلندی درجے میں ترقی نصیب فرما، آخری منازل میں آسانیاں پیدا فرما۔ مولا کریم مجاہد سمیت احباب اس محفل پاک میں حاضر ہیں، جن کے بھی پیارے اس دار فانی سے پردہ فرما چکے تمام کی ارواح کو ثواب پیش کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ مولا ہم سب کی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما۔ اگر کوئی میرا دوست بیمار ہے یا کسی کے گھر میں کسی کوئی بیمار ہے، مولا کریم اپنے کرم سے فضل سے شفا کلی عطا فرما۔ مولا کریم سب کے روزی رزق مال جان گھر بار کاروباروں کی خیر فرما۔ مولا کریم ہم سب پہ آقا علیہ السلام کی خصوصی رحمت پاک کا سایہ نصیب فرما، ہم سب پہ اپنا خاص فضل فرما، سب پہ اپنا خاص کرم فرما۔ ہماری مرشد کریم سخی لجپال سیدھی مرشدی کو صحت کاملہ دراز عمر عطا فرما۔ اس وقت یہ لائیو پروگرام ساری دنیا میں فیس بک کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے، جہاں سے لوگ لائیو ہمارے ساتھ شامل ہیں، گھروں میں ہاتھ اٹھائی ہیں، مولا کریم ان کو وہاں پر رہتے ہوئے ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ان کو برکت عطا فرما۔ مولا کریم اپنی رحمتیں عطا فرما، سب پہ اپنا خاص فضل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب آپ ذکر کتار بنا